تم آسمان کے ستاروں کی بات کرتے ہو، یہاں زمین سے سورج اگائے جاتے ہیں۔ تم آسمان کے ستاروں کی بات کرتے ہو، یہاں زمین سے سورج اگائے جاتے ہیں۔ بہت سارے چینل والے یہاں موجود ہیں۔ میں ایک پیغام رودرپور اتراکھنڈ ہندوستان کی زمین سے کینیڈا تک پہنچانا چاہتا ہوں، اگر آپ تھوڑا سا مجھے رسپانس دیں۔ اس وقت سوشل میڈیا پر ایک بہت بڑا طوفان مچا ہوا ہے، اور وہ طوفان یہ ہے کہ جس سے سبھی واقف ہیں کہ حضور کے علم کو لے کر کے سوشل میڈیا پر ہمارے پڑوسی ملک سے ایک مولانا نے یہ جملے بولے کہ معاذ اللہ ہمارے نبی تو پڑھے لکھے ہی نہیں تھے، نہ وہ پڑھنا جانتے تھے معاذ اللہ، نہ وہ لکھنا جانتے تھے۔ بولو معلوم ہے آپ کو؟ معلوم ہے آپ کو؟ اگر سارے متوجہ ہوں تو جذباتی باتوں پر تو سبھی نعرے لگاتے، سنجیدہ بات سن کے نعرہ لگا کے بتائیے گا۔ اگر بات دل پر اثر کرے علماء میری پشت پناہی فرمائیں اور آپ توجہ۔ اور میں چونکہ اس کی باریکیوں میں نہیں جا سکتا، جو درسگاہ میں بیٹھ کر کے باتیں ہوتی، امی کا مفہوم، امی کی ڈیفینیشن، امی کی پریبھاشا، امی کی تعریف وہ الگ ہے، وہ درسگاہ کی باتیں ہیں۔ میں سیدھا جواب کینیڈا کا نام میں نے اس لیے لیا چونکہ وہ حضرت اس وقت کینیڈا میں ہی آرام فرما رہے ہیں، سمجھے؟ وہ کینیڈا میں ہی اس وقت انجوائے کر رہے ہیں، جنہوں نے جملے ابھی چند دن پہلے پڑوسی زمین پر بیٹھ کر کے کہے تھے معاذ اللہ کہ ہمارے نبی تو پڑھے لکھے نہیں تھے، نہ وہ پڑھنا جانتے تھے معاذ اللہ، نہ وہ لکھنا جانتے تھے معاذ اللہ۔ انہوں نے قرآن کے اندر بھی گرامر کی غلطی بتائی، انہوں نے معاذ اللہ بھیجنے والے پر بھی شک و شبہات کے کلمات بولے، اس لیے یہ قرآن کسی بندے کا کلام نہیں ہے، قرآن ہی سے پوچھو تو قرآن فرماتا ہے تنزیل من رب العالمین، یہ قرآن تو رب العالمین نے نازل کیا ہے۔ اور پھر قرآن کے لیے کہا لا ریب لا ریب لا ریب، اس میں شک کی کوئی پوسیبلٹی نہیں، شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ جب قرآن بے مثال، قرآن نے جگہ جگہ چیلنج کیا، ایک آیت ہی بنا کر لے آؤ، ایک سورت ہی بنا کر لے آؤ، جو کل کے دیوانے معاذ اللہ قرآن کو محمد کی شاعری کہہ رہے تھے، قرآن نے اسی وقت 1450 سال پہلے ان کو جواب دیا، جس کا جواب دنیا آج تک نہیں لا سکی اور نہ صبح قیامت تک لائے گی۔ میں خطابت میں نہیں پڑھنا چاہتا، سیدھے جواب سنیے گا۔ جس نے یہ کہا معاذ اللہ کہ قرآن کی یہاں جو کتابت ہے وہ اصل میں گرامر کے خلاف ہے، پہلے تو یاد رکھیے گا اللہ پاک نے یہ وعدہ فرمایا، یہ چیلنج فرمایا کہ قرآن میں شک کی پوسیبلٹی نہیں پائی جاتی۔ اور گرامر ہوتی کیا ہے؟ اما گرامر ہو یا دنیا کا کوئی علم ہو، وہ قرآن ہی سے ہم تک پہنچا ہے۔ لکل شیء، قرآن میں چونکہ سارے علوم موجود ہیں، بہت غور سے سنیے گا، اللہ نے آپ کو وہ کتاب دی ہے کل صغیر و کبیر مستطر، ہر چھوٹی بڑی بات قرآن کے اندر موجود ہے۔ وما من غائبۃ فی السماء والارض، زمین و آسمان میں کوئی غیب ایسا نہیں جو اس روشن کتاب میں موجود نہ ہو۔ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، الحمدللہ میں 10 آیتیں پڑھ کر کے آپ کو سنا سکتا ہوں۔ قرآن میں سب کچھ ہے۔ قرآن کس نے بھیجا؟ اگر جملے اثر کرے تو خاموش مت بیٹھیے گا۔ قرآن کو نازل کرنے والا تنزیل من رب العالمین، وہ رب العالمین ہے۔ قرآن کس پر نازل کیا گیا؟ قرآن نے کہا یہ نہ ندوہ میں آیا، نہ دیوبند میں آیا، نہ بریلی میں آیا، نہ اجمیر میں آیا، نہ ریاض کے کسی مولانا اور شیخ پر آیا، خود اللہ نے فرمایا نزل علی محمد، ہم نے قرآن کو محمد عربی پر نازل کیا۔ واہ بھائی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ محمد سنجیدگی سے سن لیجئے گا، نعرہ نہیں بھی لگائیں گے تو کوئی بات نہیں، بس اس اعتراض کا جواب سنیے انشاءاللہ۔ 1000 باطل پرست مل کر ایک ایمان والے کا مقابلہ نہیں کر سکتے، 1000 گدھے مل کر، یاد رکھیے گا، ایک شیر کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ سمجھے کہ اہل سنت کا ذمہ دار اسٹیج ہے۔ میرے مطالعے میں کمی ہو سکتی ہے، میری ہسٹری میں کمی ہو سکتی ہے، میرے علم میں کمی ہو سکتی ہے، میری لیاقت میں کمی ہو سکتی ہے، میری صلاحیت میں کمی ہو سکتی ہے، مگر الحمدللہ میرے مسلک میں کمی نہیں ہو سکتی ہے۔
مجھ میں کمی ہو سکتی ہے مگر میرے مسلک میں کمی نہیں ہو سکتی. تو قرآن نے کہا نزل علی محمد, یہ تو ہم نے محمد عربی پر نازل کیا. کس کے ذریعے نازل کیا؟ کیا راویوں کے چکر میں الجھایا؟ کیا نسیان والے کے ذریعے نازل کیا؟ کیا غلطی کی پاسبلٹی اور امکانات جس میں پائے جاتے ہوں اس کے ذریعے نازل کیا؟ نہیں, اللہ نے فرمایا نزل بہ الروح الامین, ہم نے اس کو جناب جبرائیل امین کے ذریعے نازل کیا. علماء تشریف فرما ہے فرشتہ نور ہے, 100% نور ہے. وہ نسیان سے پاک, وہ جھوٹ سے پاک, وہ ریا سے پاک, وہ بھول سے پاک, وہ گناہ سے پاک. اب ذرا غور کیجئے, جس نے نازل کیا وہ رب العالمین, جس کے اوپر نازل کیا وہ جناب رحمت للعالمین, جس کے ذریعے نازل کیا اسی کو کہتے ہیں جناب روح الامین, اور جس کو نازل کیا اسی کا نام ہے قرآن مبین. اب بہت غور سے اگلے جملے سنیے گا. بولو اتنا بڑا مجمع ہے, یہ بتائیے ہمارے نبی پڑھے لکھے تھے یا ان پڑھ تھے؟ بتاؤ کیا عقیدہ ہے آپ کا؟ سارے بولیے پڑھے لکھے تھے کہ نہیں تھے؟ روئے زمین پر حضور سے بڑا کسی کا علم ہوگا؟ بولیے آپ. ارے روئے زمین پر سرکار سے بڑھ کر کسی کا علم ہوگا؟ میرے مصطفیٰ عالم ما کان و ما یکون بن کر کے تشریف لائے. اب بس ایک منٹ میں جواب سنتے جائیے, کیونکہ وہ جو امی کی بحث کر رہا ہے نا, لگتا ہے تم بالکل ہی لاولد تھے لفظ امی کے مفہوم سے, ورنہ یاد رکھو امی کے بہت سے معنی ہوتے ہیں. امی کا معنی جمع ہونے کا بھی ہوتا ہے, ام کا معنی اصل میں فضیلت دے جہاں پر جمع ہو جائے اس کا بھی ہوتا ہے. ام القریٰ پہلے مکے کا نام بھی تھا, سمجھے. ام کے بہت سارے معنی ہیں. مثال کے طور پہ قرآن کی سب سے پہلی سورت سورہ فاتحہ, اس کو کہتے ام القرآن, چونکہ قرآن کی وہاں سے ابتدا ہوئی ہے, یعنی لوح محفوظ جہاں سارے علوم موجود ہیں اس کو کہتے ام الکتاب. تو اگر ایک ہی معنی مراد لیں گے ان پڑھ والا, حالانکہ اردو کی ڈکشنری میں بھی ان پڑھ نہیں ہے, بے پڑھا ہے, بے پڑھا. اعلیٰ حضرت نے ان پڑھ ٹرانسلیشن نہیں کیا بلکہ بے پڑھا کیا ہے, اور یہی وجہ کہ تمام شاعروں کے استاد حضرت امیر مینائی نے کہا تھا حضرت کا علم لدنی تھا اے امیر, دیتے تھے قدسیوں کو سبق بے پڑھے ہوئے. دیتے تھے قدسیوں کو سبق بے پڑھے ہوئے. تعلیم جبرائیل امی تھی برائے نام, حضرت وہیں سے آئے تھے لکھے پڑھے ہوئے. آؤ آپس میں کنٹروورسی کریٹ کرنے والوں, انتشار اور اختلاف میں قوم کو مبتلا کرنے والوں, سنو کینیڈا کی زمین پر بیٹھ کر کے سنو, مصطفیٰ سے چل کر کے پوچھو یا رسول اللہ, امت انتشار کا شکار ہے. آج تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, جو دل کی بات زبان پر آ گئی. یہ عقیدہ آج کا نہیں, 100 سال پرانا ہے, یاد رکھیے آپ, 150 سال پرانا ہے کم و بیشی عقیدہ. علماء یہی بتاتے تھے, لوگ سوچتے ہیں یہ مولویوں کے جھگڑے ہیں, مولویوں کے جھگڑے نہیں, اللہ کی عزت کی قسم مصطفیٰ کی گنبد خضرا کی جانب لو لگاؤ, پوچھو یا رسول اللہ, آپ بتائیے سرکار آپ پڑھے لکھے ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر میں حدیث سناؤں دل پر اثر کرے تو خاموش مت بیٹھیے. مصطفیٰ نے 1450 برس پہلے ارشاد فرمایا انما بعثت معلما, اللہ نے مجھے کائنات میں معلم بنا کے بھیجا ہے. اللہ نے کائنات میں مجھے معلم بنا کے بھیجا ہے. بعثت معلما. اب معلم کس کو کہتے ہیں میں سمجھانے کے لیے آپ کے لیے لفظ بول رہا ہوں, بہت ہلکا ہے مگر مجبوری آپ کے ذہن و دماغ میں جب ہی پہنچے گا. معلم ادھیاپک کو کہتے ہیں, معلم ٹیچر کو کہتے ہیں, معلم پڑھانے والے کو کہتے ہیں. سرکار فرماتے ہیں بعثت معلما, اللہ نے مجھے کائنات میں معلم بنا کر کے بھیجا. ہم نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو کس نے پڑھایا میرے آقا, آپ کہاں سے پڑھ کر کے تشریف لائے؟ دوسری حدیث کا ٹکڑا سنیے, نبی کی رحمت ارشاد فرماتے ہیں علمنی ربی, مجھے میرے رب نے تعلیم دی ہے, مجھے میرے رب نے تعلیم دی ہے. قرآن کہتا ہے الرحمن علم القرآن, رحمان وہ ہے جو مصطفیٰ کو قرآن سکھاتا ہے. اور قرآن کہتا ہے تبیانا لکل شیء, قرآن میں جو کہ سب کچھ موجود ہے. قرآن جس کے دل کو اللہ پاک نے وحی الہی کے لیے منتخب کر لیا ہو. مجھے حیرت ہوتی ہے, عجیب المیہ ہے تاریخ کا, اما جسے تم مدرسے میں بیٹھ کے پڑھاتے ہو اسے پڑھا لکھا کہتے ہو, جسے ضمنی علم دیا
دیا گیا ہے اسے پڑھا لکھا کہتے ہو، جسے حواس خمسہ کے جھوٹے سہاروں کے تحت علم حاصل کرنے کی اتھارٹی حاصل ہے، جو آج پڑھتا ہے تو کل بھول جاتا ہے، کل پڑھتا ہے پرسوں بھول جاتا ہے۔ سنیں، جس کو ظنی علم دیا گیا ہے اسے تو آپ عالم کہتے ہو، اسے عام مفتی کہتے ہو، اسے عام محقق کہتے ہو، اسے عام محدث کہتے ہو، اسے عام معلم کہتے ہو، اسے عام مفسر کہتے ہو، اسے عام مدبر کہتے ہو، اسے عام معلم کہتے ہو۔ جس کو اللہ پاک نے پڑھا کر کے بھیجا ہو، مقطع فیاض نے جس کو پڑھا کر کے بھیجا ہو، جس کے دل پر علوم غیبیہ کی برسات کر دی گئی ہو، جس کے قلب پاک کو وحی الہی کے لیے منتخب کر لیا گیا ہو، اس کو ان پڑھ کہتے ہوئے نظر آتے ہو۔ نہیں میرے عزیز، امی کا ایک معنی بے پڑھے لکھے کا ہوتا ہے، وہ اس لیے کہ وہ پیغمبر جس نے دنیا میں کسی انسان سے نہ پڑھا ہو۔ اسی لیے قرآن نے کہا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم۔ مگر بتاؤ، ان ان پڑھوں میں اللہ نے جو رسول بھیجا ہے اس لیے بھیجا ہے تاکہ وہ ان کو علم سکھائے، اللہ کی آیتیں سنائے، دانائی سکھائے، حکمت سکھائے، شعور سکھائے، فہم سکھائے۔ مصطفیٰ ایسے عالم ما کان وما یکون ہے میرے سرکار کہ ایک معلم ہے اصحاب صفہ پر، مگر پڑھنے والے اس ادارے کے اسٹوڈنٹ کون؟ ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر ہیں، خطاب کے شہزادے عمر ہیں، عثمان ذوالنورین ہیں، علی حیدر کرار ہیں۔ علماء تشریف فرما ہے، یونیورسٹی میں جائیں گے الگ الگ سبجیکٹ کا الگ ایکسپرٹ ہوتا ہے، سمجھے؟ آپ میڈیکل سائنس کو لے لیجئے گا، ہارٹ اسپیشلسٹ الگ ہوتا ہے، مائنڈ کا اسپیشلسٹ الگ۔ آپ کی توجہ ہے، میں سانس اس لیے نہیں لے رہا ہوں کہ جلدی جلدی زیادہ باتیں بیان ہو جائیں، وقت میرا پورا ہو چکا، ورنہ میں یہ نون اسٹاپ تقریر نہیں کرتا ہوں، میں چہرے دیکھ کے نہیں، آنکھیں کھول کے نہیں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بولتا ہوں الحمدللہ، مگر وقت ہی نہیں ہے، میری مجبوری ہے۔ بس یہ پیغام لے جائیے چونکہ بہت دنوں تک دور تک جائے گا انشاءاللہ۔ سنیں، آپ نے دیکھا ہوگا حضرت تشریف فرما، یہ گणت کا ٹیچر ہے، یہ سائنس کا ٹیچر ہے، انگلش کا ٹیچر ہے، عربی کا ٹیچر ہے، سمجھے؟ اسی طریقے سے میڈیکل سائنس کو دیکھیے گا، یہ ہارٹ اسپیشلسٹ ہے، یہ مائنڈ اسپیشلسٹ ہے، یہ نیورولوجسٹ ہے، یہ گیسٹرولوجسٹ ہے۔ میڈیکل کے اندر بھی جسم کے ہر پارٹ کا اسپیشلسٹ الگ ہوتا ہے۔ یہ میرے مصطفیٰ ہے، یہ اصحاب صفہ پہ ایک معلم ہے، مگر صداقت کا تاجدار وہی سے فارغ ہوتا ہے، ذوالنورین وہی سے فارغ ہوتے ہیں، حیدر کرار جن کو باب مدینۃ العلم کہا گیا ہے۔ مجھے بتاؤ، حضور فرماتے میں علم کا شہر ہوں اور علی اس شہر کا دروازہ ہے، علی اس شہر کا دروازہ ہے۔ بس میں بھی ختم ہی کر رہا ہوں، سنیے ماشاءاللہ کیا ہوا آگے، توجہ ہے، کر دوں پورا، ذرا مل کے کہیے سبحان اللہ۔ بھائی جس کو آنا ادھر ہی آنا، آپ ٹینشن فری رہیے، ادھر سے آئیں گے اور ادھر ہی آئیں گے انشاءاللہ، سمجھے؟ ہمارا بھی روز یہی کام ہے 20 سال سے الحمدللہ۔ اور سے سنیے توجہ کے ساتھ، ایک معلم ہے مگر اسٹوڈنٹ کون ہے؟ ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر ہیں، عثمان و حیدر ہیں، طلحہ اور زبیر ہیں۔ معلم ایک ہے، پڑھانے والا ایک ہے، پڑھنے والے انیک ہیں، ہر سبجیکٹ کا ایکسپرٹ مصطفیٰ کی بارگاہ سے فارغ ہو کر کے آتا ہے۔ معلم ایک ہے، کسی نے کہا تھا کون کہتا ہے کہ امی تھے رسول اکرم، بات کہنے کا نہ دنیا کو قرینہ آیا، کون کہتا ہے کہ امی تھے رسول اکرم، بات کہنے کا نہ دنیا کو قرینہ آیا۔ ان سے بہتر کوئی ہوتا تو پڑھاتا ان کو، ان سے بہتر کوئی ہوتا تو پڑھاتا ان کو، پڑھ کے اللہ سے وہ شاہ مدینہ آیا۔ ان سے بہتر کوئی ہوتا تو پڑھاتا ان کو، پڑھ کے اللہ سے وہ شاہ مدینہ آیا۔ اور سے سنیے، ادھر دیکھیے میری طرف، سمجھے؟ بہت پہلے سے استقبال شروع کر دیا ماشاءاللہ، آ رہے ہیں، سنیے توجہ ہے، میں بھی آنکھ بند کر کے بول رہا ہوں، آج کوئی بات نہیں، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ سنیے، اب رہا سوال یہ کہ امی کس کو کہتے ہیں؟ سنیے، حضرت مولا علی قاری فرماتے ہیں، اما کسی لفظ کا ٹرانسلیشن سے پہلے اور چپکے سے لے آتے پتہ نہیں لگتا، آپ بیٹھے رہے کہ امی تھے رسول اکرم، بات کہنے کا نہ دنیا کو قرینہ آیا، ان سے بہتر کوئی ہوتا تو پڑھاتا ان کو، ان سے بہتر کوئی ہوتا تو پڑھاتا ان کو، پڑھ کے اللہ سے وہ شاہ مدینہ آیا۔
پڑھ کے اللہ سے وہ شاہ مدینہ آیا. آپ کے زبان میں جواب دے دوں, پہنچا دو اس جملے کو کینیڈا تک, اور وہ جواب یہ ہے کہ بھائی بغیر پڑھے لکھے کو چپراسی کی نوکری تو ملتی نہیں ہے, نبوت کہاں سے مل جائے گی؟ بولیے, اما بغیر پڑھے لکھے کو آسانی سے چپراسی کی نوکری نہیں ملتی, نبوت کہاں سے مل جائے گی؟ آخری جملے سنو, آخری بات سنیں. میرے مصطفیٰ کیسے معلم کائنات, کیسے عالم ما کان و ما یکون, حضرت قتادہ سرکار کی بارگاہ میں آئے, بولے یا رسول اللہ یہ آنکھ نکل گئی میرے آقا. آنکھ کا نکلا ہوا ڈھیلا اپنی ہتھیلی پہ رکھ کے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے. یہ میڈیکل کا سبجیکٹ تھا, یہ کسی اسپیشلسٹ سرجن کا کام تھا. بولے یا رسول اللہ آنکھ نکل گئی, ہاتھ میں آ گئی مصطفیٰ, اب بتائیں میں کیا کروں سرکار؟ حضور کو کہنا چاہیے تھا کہ میں تو نبی بن کر کے آیا ہوں, مجھ سے تم دین کی باتیں پوچھو, روزے نماز کے مسائل پوچھو, مگر میڈیکل کا ایک بہت ہی پیچیدہ مسئلہ لے کر کے حضرت قتادہ پہنچے. کہاں؟ سرکار کی بارگاہ میں. یا رسول اللہ آنکھ نکل گئی, تیر لگ گیا میرے آقا. جملہ سنیے, سرکار نے فرمایا قتادہ میرے قریب آؤ. سرکار نے قریب کیا, حضور نے وہ آنکھ کا ڈھیلا لیا, اس میں اپنا لعاب دہن یعنی تھوک شریف لگایا, اور پھر اٹھا کر کے واپس چشمہ حلق میں رکھ دیا. جملہ سنو, آج بھی یہ کلمات, یہ الفاظ کتابوں میں محفوظ ہیں. حضرت قتادہ کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم, جو آنکھ ماں کے پیٹ میں فرشتوں نے بنائی تھی اس کی روشنی میں کمی آتی گئی, اور جو آنکھ مصطفیٰ کے تھوک شریف سے بنی تھی اس کی روشنی میں اضافہ ہوتا چلا گیا. سمجھے تو امی کا ایک ہی معنی نہیں ہوتا, یاد رکھیے آپ. جو معنی تم نے مراد لیا وہ بالکل غلط ہے. اللہ اما چڑیوں کو بھیجتا ہے, چڑیوں کو کن کو؟ ابابیل کو. آخری جملہ, ان کو بھی علم دے کر کے بھیجتا ہے, معرفت دے کر کے بھیجتا ہے. کیا قرآن نے نہیں کہا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل؟ کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ سرکار 55 دن پہلے اپنی ماں کے شکم مبارک سے دیکھ رہے تھے. کیا تفسیر در منصور کے اندر لکھا ہوا ہے کہ وہ جو چڑیاں آئی تھی, ابابیل کا لشکر آیا تھا, وہ ہاتھیوں کے مقابلے پر آیا تھا. کنٹلوں کا ہاتھی اور 100 گرام کی چڑیا, 2 پنجوں میں کنکر تھے, ایک چونچ میں کنکر تھا. جملہ سنے, اور کتنے بڑے کنکر تھے؟ در منصور میں لکھا ہے مسور کی دال کے دانے کے برابر کنکر تھا. اب مجھے بتائیے, وہ چڑیے جب آئی انہوں نے کنکر نکالا, ہاتھ میں رکھا اور انہوں نے پڑھا ہوگا, تو مجھے بتاؤ وہ چڑیے کہاں پڑھ کر کے آئی تھی, کہاں سے فارغ ہو کر کے آئی, کون سی یونیورسٹی سے سند لے کر کے آئی؟ اس کا مطلب یہ ہے, قرآن اس کا جواب دیتا ہے وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ, جو کہ اللہ نے ان کو بھیجا تھا. پتا چلا اللہ جب چڑیوں کو بھیجتا ہے تو علم دے کر کے بھیجتا ہے, اور اپنے نبی کو بھیجے گا معاذ اللہ تو بے علم بھیج دے گا. کون کہتا ہے کہ امید ہے رسول اکرم؟ بات کہنے کا نہ دنیا کو قرینہ آیا, ان سے بہتر کوئی ہوتا تو پڑھاتا ان کو, پڑھ کے اللہ سے وہ شاہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ.